الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. اللہ کی رحمتوں کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے. جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے رب کی رحمت کے قابل نہ سمجھے گئے، انہیں دھتکار دیا گیا، وہ روزے نہ رکھ سکے اور رمضان کی رحمتوں سے محروم رہے. وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے، روزے مکڑوں تے آ گئے، جان چھٹی، پتہ نہیں کی سانوں پردے پانے پیندے سن. اللہ، لیکن جن کو یہ احساس ہے کہ روزے رکھ کے ہمیں اس مہینے میں اللہ اپنی خصوصی رحمتوں کے ذریعے خصوصی انعامات سے نواز رہے ہیں. جوں جوں رمضان کا مہینہ آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کی رحمت کے وسیلے سے روزے داروں پہ اس کی نوازشیں بھی بڑھ رہی ہیں دن بدن. ایک دھاکہ باقی رہ گیا ہے، 2 دھاکے گزر گئے. جن کو کچھ مل رہا ہے ان دنوں میں انہیں تو افسوس ہونا چاہیے کہ ہو بڑیاں موجاں لگی ہیں سن، مک چلے کم. لیکن جن کو کچھ نہیں مل رہا تھا وہ کیا وہ بھی خوش ہیں، چلیے جان چھٹی. سبحان اللہ. غلط فہمی ہے، جنہیں اللہ کی رحمت نہیں ملی ان کی جان کیسے چھوٹی؟ جان تو ان کی چھوٹے گی اور چھوٹی جنہیں اللہ کی رحمتیں ملی. اس کی رحمتوں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ قرآن مجید کے نزول، نبی کا نمونہ بننا، لوگوں تک وہ علوم پہنچنا کہ وہ علوم جب انہیں حاصل ہو جائیں تو پھر وہ رب کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں.
رب کی معرفت کامل ہو جاتی ہے، تو جب اس کی معرفت کامل تو پھر اس کی محبت میں گرفتاری ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ علوم جب اللہ قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں تو پھر ساتھ کہتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ دولت پہ، دنیا کی آسائشوں پہ، زینتوں پہ خوش ہونے والے تو ظالم فرعون یا نمرود کی طرح کے کمینے ہوتے ہیں۔ یہ کیا خوش ہونے کی چیزیں ہیں؟ آج کسی کے پاس، کل کسی کے پاس۔ اسی اپنے ملک میں دیکھ لیجئے، شروع میں کچھ دولت مند خاندان مشہور تھے، ان کے بعد پھر کسی اور کا برادری کا نام، پھر کسی اور کا نام، پھر کسی اور کا نام۔ جو شروع میں تھے وہ آج کہاں چلے گئے، ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا اور اس دنیا کی دولت، یہ تو سچ جانیے وہ ساتھی ہے جو آپ کے ساتھ چلتے چلتے آپ کی جیب خالی کر دیتا ہے، کاٹ لیتا ہے جیب، نکال لیتا ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے، خالی کر دیتا ہے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ یہ دنیا کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ نہیں، زندگی تو ایک مستقل شغل چلتا ہے زندگی کے ساتھ ساتھ، نیکی کا یا بدی کا، ہمیشہ چلتا ہے، موت تک چلتا ہے ساتھ ساتھ۔ اسے زندگی کہتے ہیں۔ اچھی بری تو الگ بات ہے، مگر زندگی تو ہے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ دنیا کی دولت تو ساری زندگی ساتھ نہیں چلتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چوری ہو گئی، ڈاکے پڑ گئے، ٹیکس والے پیچھے پڑ گئے، حکمرانوں کو منتھلیاں دینی پڑ گئیں، دن بدن یہ احساس بڑی دولت سی پر اینا ویلیاں کٹے ہی لوٹ لئیے ساری۔ یہ تکلیف مستقل بنی رہتی ہے۔ 3-4 دن کی رونق ہوتی ہے، لہو ولعب، جیسے کوئی کھیل ہے، ہو رہا ہے، کھیلنے والے کھیل رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ چلیے دن پورا، پھر ختم۔ جو جیتے 2 دن کیا، کچھ گھڑیاں ناچے کودے، پھر قصہ ختم، پھر آگے نئی گیم، پھر نئی تیاریاں، پھر نیا سب کچھ۔ سبحان اللہ۔ زندگی تو یہ ہے کہ جب میں نمازی بنتا ہوں تو نمازیں ساری زندگی میرے ساتھ چلتی رہے، اسے کہتے ہیں زندگی۔ جب میں قرآن کا قاری بنتا ہوں تو قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، سمجھانا یہ میرا ہر لمحے کا پکا شغل ہو جائے، اسے کہتے ہیں زندگی۔ چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہ کوئی زندگی؟ نو،
زندگی یہ ہے کہ یہاں میں ایک بھرپور زندگی گزار کے جاؤں تو پھر ایک نئی زندگی چل پڑے، اسے کہتے ہیں زندگی۔ سبحان اللہ۔ جیتا رہا تو نمازی بن کے، جیتا رہا تو غازی بن کے، زندگی ختم ہوئی تو شہید بن کے۔ اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ زندگی ہے، کیونکہ شہید کی ایک نئی زندگی اتنی خوبصورت شروع ہو جاتی ہے کہ یہ زندگی اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ مرشد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں تمہیں ایسی نعمتیں ملے گی کہ دنیا میں جن کو تصور میں بھی نہیں لا سکے کبھی تم۔ ہوتا ہے نا کوئی حسرتیں، کوئی تمنائیں، یہ میرے پاس ہو، فلاں کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس ہو، کچھ سنی ہوئی چیزیں، کچھ دیکھی ہوئی چیزیں، ان کی حسرتیں، ایک نقشہ ہوتا ہے ذہن میں۔ لیکن جنت میں ایسی نعمتیں ملے گی جن کا دل دماغ میں پہلے کوئی نقشہ ہی موجود نہیں تھا، تصور میں بھی نہیں آ سکتی وہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے زندگی، اسے کہتے ہیں زندگی۔ یہ جو دنیا کے کتے جی رہے ہیں یہ زندگی تھوڑی ہے۔ یہ جو جھوٹ بول بول کے وقت گزار رہے ہیں یہ زندگی تھوڑی ہے۔ جو بددیانتی کر کر کے زندگی کو خوبصورت بنا رہے ہیں یہ کوئی زندگی ہے؟ جو دوسروں کا لوٹ لوٹ کے بڑے بن رہے ہیں یہ کوئی بڑائی ہے؟ دوسروں کا لوٹ کے بڑا بن جانا بڑائی نہیں، چھوٹا پن ہے۔ بڑائی اس مالک کی جو سب کو دینے والا ہے۔ کبریائی فقط اسی ذات یکتا کو ہے۔ کبریائی زیبا فقط اسی ذات یکتا کو ہے۔ حکمراں ایک وہی، باقی سب بتان آزری، کچھ بھی نہیں، باقی سب میرے بنائے ہوئے بت ہیں۔ بتوں کے پجاری زندہ نہیں ہوتے، زندہ ہوتے ہیں ایک اللہ کے پجاری۔ ان کی زندگی زندگی کہلانے کی مستحق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ مجھے زندگی کا ڈھنگ سکھانے کے لیے تھا۔ زندگی کا ڈھنگ سے ہی جو ہے وہ بھولنے لگتا ہوں۔ یہ سال کے بعد ایک مہینہ آتا ہے جس میں مجھے جینے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے۔ جی سحری کے وقت اٹھ جاتا ہوں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ وہ دے حکم تے کھانا کھاواں گا تو یہ بھی وہ عبادت لکھے گا میرے کھاتے میں۔ کھانا کھانا بھی عبادت لکھا جائے گا۔ جی یوں زندگی عبادت سے شروع ہوئی، پھر صبح کی اذانیں ہو گئی، نماز پڑھنے چلا گیا، پھر عبادت، نماز سے فارغ ہوا، جہاں کہیں کام ہے وہاں چلا گیا، جب تک کوئی مصروفیت بڑی نہیں، قرآن کھولا، قرات شروع ہو گئی، پڑھنے لگ گیا، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے رمضان ہے، اس میں اس کی قرات کو تازہ تو کرنا ہوتا ہے، تبھی پھر یہ رمضان کا مہینہ کہلاتا ہے کہ اس میں قرآن کا ایک شور ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اور مصروفیت تھوڑی بہت، پھر زور کی اذان ہو گئی، چل مسیح، تھوڑی بہت مصروفیت پھر عصر کی اذان ہو گئی، چل مسیح، تھوڑی بہت مصروفیت پھر مغرب کی اذان ہو گئی،
چل مسیحی رب کی عبادت چھائی رہی جی۔ اور پھر یہ یوں ہی نہیں کہ ظاہر نمازیں پڑھتا رہا، نہیں، صبح جب نماز پڑھ کے گیا تو مجھے پتا تھا میں روزے دار ہوں۔ جو پرانے کمانے کے ڈھنگ دے جھوٹ بول کے بددیانتی کر کے قسمیں اٹھا کے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں اس یقین سے کہ میری بے ایمانیوں سے کام نہیں چلے گا، اس کی رحمتوں سے کام چلے گا۔ جھوٹ چھوڑ دیا، یہ بھی عبادت۔ بددیانتی چھوڑ دی، یہ بھی عبادت۔ یہ چھوڑ دینا جی، روزہ بھی تو چھوڑ دینا ہے نا، روزہ چھوڑ دینا اس کا معنی ہے الامساک، رک جانا جی۔ بہت سی جائز چیزوں سے رک جاتا ہوں کیونکہ مالک اللہ، اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اس نے منع کر دیا تو میں کون ہوتا ہوں پھر جائز چیزیں بھی استعمال کرنے والا۔ یہ جائز ہے ہی اسی لیے کہ اس نے انہیں جائز کہہ دیا۔ جب جائز کہنے والے نے مجھے چند لمحوں کے لیے روک دیا تو رک جانا میرا عبادت بنے گا اور اس پہ ایمان بنے گا، اس کے بغیر نہیں۔ سبحان اللہ۔ یوں عبادت مسلسل صبح سے لے کر شام تک، پھر جب روزہ افطار کرتا ہوں تو یہ ایک نئی عبادت جنم لیتی ہے جو سارا سال نہیں تھی۔ کھانا پینا کون سی عبادت تھی؟ لیکن سحری میں کھاؤں تو عبادت، افطار میں کچھ کھاؤں تو عبادت جی۔ اور پھر جب یوں عبادت چھا جاتی ہے میرے پل پل پہ جی، تو پھر مجھے یہ پریکٹس ہو جانی چاہیے 5 نمازوں کی جی، مجھے پریکٹس ہو جانی چاہیے 5 نمازوں کی۔ کل اگر مشکل تھا تو پورا مہینہ روزے رکھ رکھ، نمازیں پڑھ پڑھ، قرآن پڑھ پڑھ، قرآن سن سن، صدقے کر کر، یہ سب رمضان کے روزے کا حصہ ہے جی۔ پھر مجھے یہ عادت پڑ جانی چاہیے روزے نہ ہوں تب بھی جھوٹ میری زبان پہ نہ آئے، روزے نہ ہوں تب بھی بددیانتی نہ کروں، روزے نہ ہوں تب بھی کسی سے چھینوں نہ، روزے نہ ہوں تب بھی کسی کا حق مار کے ڈکار نہ ماروں جی، روزے نہ ہوں تب بھی فضول خرچی کر کر کے اپنی شو نہ بناتا رہوں، ضرورت مندوں کو اپنی ضرورتوں سے ترجیح دینے کی روزے مجھے پریکٹس کراتے ہیں جی جی۔ سارا دن روزہ رکھتا ہوں، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، جب روزہ کھولنے لگتا ہوں، یہ توجہ کیجئے گا، جب روزہ کھولنے لگتا ہوں تو پھر مرشد نصیحتیں کرنے لگتے ہیں۔ جنہیں کسی نے روزہ رکھوایا انہیں بڑیاں رحمتیں لوٹ لیاں ہیں لوگ، پھر کسی کو افطار کروانے کی نصیحتیں ہونے لگتی ہیں۔ یہ روزہ رکھ رکھ کے افطار کیا شکل بنتی ہے؟ کچھ کھاتا نہیں سی، بہت کچھ بچے ہیں ان جڑا روز دے خرچے تو چلو کچھ آپ روزہ کھول لیا، کچھ کسے نو کھلانے جی۔ یہ ہے پیسے کو اپنی ذاتی فضول خرچیوں پہ لگانے کی بجائے دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا جی، اسے کہتے ہیں روزہ۔ سبحان اللہ۔ پہلے 5 نمازیں پڑھتا تھا، اب 6 نمازیں ہو گئی، رات کی تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے مجھے جی۔ 5 نمازیں ایک طرف اور رات کی تراویح ایک طرف
جی 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 دن کی نمازیں جب میں پڑھتا ہوں تو دن کی نمازیں پڑھنے کا تو مجھے ایک بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے دن کی نمازیں پڑھتے ہوئے. سبحان اللہ. دن کی نمازیں پڑھتے ہوئے تو مجھے جی دکان چھوڑ کے آنا پڑتا ہے, ملازمت چھوڑ کے آنا پڑتا ہے مسجد میں نہ ہوں تو وہاں بھی تو گاہک کو چھوڑنا ہے تبھی نماز پڑھنی ہے. ملازمت کی جو محنت ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ترک کرنی ہے تو تب نماز پڑھنی ہے. سبحان اللہ. تو میری ہر نماز میں قربانی شامل ہو جاتی ہے. یہ جو 5 نمازیں دن کو پڑھتا ہوں, ہر نماز میں ایک قربانی, اور یہ قربانی مشکل ہے جو مجھے نمازی نہیں بننے دیتی. یہ اصل مسئلہ ہے. یہ قربانی جو ہے نا, گاہک نہ کوئی پتہ نہیں نہ جی کو موت دا پتہ ہے کیڑے ویلے آ جانی ہے, ایسے فلسفے پکا لوں گا, چلو جی پڑھ لیں گے نماز, اللہ نو کیڑی نمازاں دی کمی ہے. انا للہ, انہوں کوئی عبادتاں دی کمی تھوڑی ہے, بڑیاں عبادتاں ساری کائنات دی ہر شے وہدیاں عبادتاں بھی کر دی. اللہ اللہ نہیں, مجھے قربانی کر کر کے 5 نمازیں مکمل کرنی ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو 5 نمازیں میں پڑھتا ہوں نا, اس میں ایک نماز کو قرآن کہتا ہے صلاۃ وسطی, درمیانی نماز. جی نمازاں دی حفاظت کیتا کرو مسلمانوں, حافظو. حفاظت کا میں نا کہ ضائع نہیں ہونی چاہیے, پوریاں ہونی چاہیے نے, ضائع نہ ہون دیا کرو. جو میں نے رعایت بخش دی ہے, بہت کو مصروفیت ہو گئی, نہیں تم وقت پہ پڑھ سکے تو ضائع نہ ہونے دینا, بعد میں پڑھ لینا, میں قبول کر لوں گا اپنی رحمتوں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بعد میں جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں بھی ایک نئی شکل بنتی ہے. 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی تھی, ایک جو پچھلی رہتی تھی وہ بھی پڑھی, تو بعد میں پڑھنے سے 6 پڑھ لیتا ہوں. یوں وہاں اور میری عبادت لکھی جاتی ہے اس کی رحمتوں سے. سبحان اللہ. اب 6ٹھی جو پڑھنی ہے اس میں بھی تو کچھ قربانی دوں گا تو تب پڑھوں گا نا. قربانی کا گراف بھی اونچا ہونے لگتا ہے. جو جو میری نماز کی ادائیگی میں قربانی کا گراف اونچا ہونے لگتا ہے, تو میری نماز عبادت کے اچلے درجوں پہ چلی جاتی ہے. جی کسی ایک نماز کا 10 گنا اجر, گراف اونچا ہو گیا تو 100 گنا اجر, 70 گنا اجر, گراف اور اونچا ہو گیا تو 700 گنا اجر. جتنا اس میں قربانی کا گراف اونچا ہوتا ہے اتنا ہی نماز کی درجے کا گراف بھی اونچا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جب روزے رکھ کے, توجہ کیجیے گا, جب روزے رکھ کے نماز پڑھتا ہوں تو پھر تو بالکل ظاہراً قربانی دے رہا ہوں, پھر نماز پڑھ رہا ہوں, کھانا چھوڑا ہوا ہے. ربا نے روزے رکھوائے نہیں تو کوئی نمازاں بھی چوں معافی دے, یہ نمازاں بھی پڑھنیاں نے, روزے بھی رکھنے نے, کی کچھ کروانا ہی ساڈے کول نہ. یہ سوال نہ آنے پائے. شوق یہ کہے
5 پیا پڑھنیاں پیندیاں نے، جو راضی ہوئے تو میں 50 بھی پڑھن تے راضی ہاں۔ اندر شوق یہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ شوق اندر ہوگا، اس شوق سے پڑھوں گا، اس شوق سے پڑھنے کے لیے آؤں گا، تو پھر میں مومن اور میری نماز کے درجے اونچے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ کچھ ایسے ایمان کے دعوے دار جو نبیوں کے سردار کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ جی، نبیوں کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں مدینے میں۔ اللہ کہتے ہیں کوئی نمازہ شمازہ نہیں ہے نہ دیا۔ سن رہے ہیں جی؟ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن ہے۔ مدینے میں مسجد نبوی میں نبیوں کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5واں پارہ، آخری رکوع، ان المنافقین یخادعون اللہ۔ نرے ایمان دے سکے دعوے، اندر انہوں دے بے ایمانی ہے۔ کیوں اللہ؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ لوگوں خان وتے نمازاں پڑھتے ہیں، اندر ایمان دا شوق تے ہے کوئی نہیں، قربانی دا شوق تے ہے کوئی نہیں، رب نو راضی کرن دا شوق تے ہے کوئی نہیں، ایک رسمی نماز۔ جی کیوں پڑھتے ہیں یہ نمازیں اس طرح کی؟ اجی یخادعون اللہ، میں اللہ نو دھوکہ دین دی کوشش کر دیں۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ جی نمازاں پڑھتے نے پھر لوگاں نو وکھاون ودے۔ اگلا فکرہ یہ ہے یراؤن الناس، یہ سست نمازیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جی سانو منافق کوئی نہ آکھے۔ نمازیں پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے جی، لیکن نماز کیا ہے؟ اوے لوگو نماز دے وے کاروبار چھڑ کے اللہ دے ذکر وچ مشغول ہو جانا۔ سب کچھ پیچھے رہ جائے، چاہے تھوڑی وقت کے لیے۔ نماز تب بنتی ہے کہ سب کچھ، دکان پیچھے رہ جائے، دکان گھسے نا میری نماز میں آ کے، ملازمت کو گھسنا نہیں چاہیے میری نماز میں، کاروبار کو گھسنا نہیں چاہیے میری نماز میں، دوستوں کی محفل کو گھسنا نہیں چاہیے میری نماز میں، بچوں کے ساتھ خوبصورت گزارنے کا جو لطف ہے اسے گھسنا نہیں چاہیے میری نماز میں۔ نماز شروع کرتا ہوں تو اللہ اکبر، یہ جو ہاتھ کھڑے کر کے اللہ اکبر کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میری سب نل بس، میں ہوں اپنے اللہ دے وس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ سب کچھ چھڈ کے اپنے آپ نو لوگاں دے وس پا دیندے، مندے نے کہ نہیں ساڈی مندے، وس لوگاں دے نہیں پانا۔ نماز پڑھنے والے نے اپنے آپ نو سپرد کرنے اپنی نماز نو اللہ دے، جس نے نماز مکن اتے آوے جی آخری دعا
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ نماز کی آخری دعا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اللہ سونا میرا ربا سونا تیرے اگے ڈگ پیا سجدے پہ گیا بہ گیا رونا پیا منگنا میں تیرے کولوں میں بظاہر تے چھڑ کے آیا لیکن میری نمازاں انیاں سونیاں بنا دے کہ انہوں تک کہ میری اولاد بھی نمازی بن جائے. مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا. اے میری نماز نو دے گئے میرے دو سنگی بھی نمازی بن جان. اس میری نماز نو دے گئے جی میرے گاہک بھی نمازی بن جان. آن پوچھن کدھر گئے نے بٹ صاحب لوگ دسن نمازاں پڑھنے گئے نے چلو میں بھی پھر پڑھی آؤں. سبحان اللہ. لیکن یہ نماز ہونی چاہیے اس کی یاد کے لیے اس کے ذکر کے لیے. سبحان اللہ. ایک اور بات کبھی کبھی آ جاتی ہے سامنے اللہ کی توفیق سے تو میں کہتا رہتا ہوں عرض کرتا رہتا ہوں وہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میرا اللہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میری نمازاں قبول کر کے قیامت والے دن منو مومنان شامل کر دیں جنہوں نے پوچھے بغیر جنت داخل کرنا ہی. ربنا اغفر لی. اغفر لی کا مطلب ہے کہ میرے گناہ کوئی نہ بچڑ معافی ہو جائے. معافی ہو جائے تو پھر کی پوچھنا تو پھر کہنا جاؤ جی لے جاؤ. سبحان اللہ. جی میرا ربا منو بھی معاف کر میرے والدین نو بھی معاف کر. اج تک جن مومن دنیا تو گئے نے یہ سارے جہان دے مومنوں شامل کرنا. توجہ کریو میں کی کہنے لگا آخر چاہ کے منو معاف کر میرے والدین نو معاف کر. والدین دیا نیکی ہوندیاں نے منو پالے ہے منو سنبھالے ہے میرے وقت پتہ نہیں کی کچھ قربانیاں دیتیاں نے لہذا اپنی دعا انہوں تو شامل کرنا ہی چاہیے. ربنا اغفر لی ولوالدی اے میرا پروردگار منو معافیاں دے میرے ماں باپ نو معافیاں دے. وللمؤمنین کائنات جن مومن نے اے میرا ربا سانو سب نو معافیاں دے. یہ آخر مغفرت دی دعا منگدے ہاں ساری کائنات دے مومن نو شاید شامل کیتا گیا ہے. مختلف چیزاں نے جڑے سچے نمازی دسدے نے اے مطلب ہے اے مطلب ہے اے مطلب ہے انہاں وچوں ایک معنی یہ بھی بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جس میں نمازی بن جاؤں سچا نمازی بن جاؤں صحیح نماز پڑھی سچی سچی رب نو راضی کرنے مت. جب میں سچا نمازی بن جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 سب کچھ چھڑ کے ایک اللہ دا ہو جاؤں ہاتھ بن کے کھلوتا ہوا جھک جھک کے ہوندیاں ہم نہ تسبیحاں پھر ڈگ پواں زمین اُتے متھے رگڑاں اکھاں چوں اتھرو وکھاواں
پیچھے بچیا کی سب نال وق ہو کے ڈگدا ڈگدا سجدے ڈگ پیا جی، متھے رگڑنا، رونا پیا. سبحان اللہ. مرشد فرماندے سن سچا نمازی نماز پڑھدیا رب کو رو رو کے منگیا کرو، جے نہ اتھرو وگن تے رونا دا منہ ہی بنا لیا کر. مجھے یاد پہنتا میرا بچپن کا زمانہ سی، والد صاحب دعا بڑی منگتے سن اپنے پیار نال. انہیں دعا منگنی، بچہ سا میں کسی میں دیکھنا گڑ گڑا کے منہ لگنا یہ ابا کی منہ ڈنگے سدھے لگے انہیں کرن. بچپن سی نا میرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب عجیب آوازاں کٹڑیاں انہاں اپنی اس نماز دعا وچ. سبحان اللہ. جی او اللہ کے جھکن والے اور آپ کو منگن والے رو رو کے منگیا کرو. جے نہ رونا ہوئے تو شکل ہی رون والی بنا لیا کرو، حالت ہی رون والی بنا لیا کرو. جی جی یہ رووی دا کسی اگے کیوں ہے؟ کسی اگے رووی دا کیوں ہے؟ سبحان اللہ. کسی اگے رووی دا اس واسطے ہے کہ وہ دے وتے کو بڑی پیار تے محبت دے جذبے غالب آ جاندے نے. وہ دیاں عزت نہ تکریماں دل دماغ تے حاوی ہو جاندیاں نے. وہ دیاں رحمتاں دے بدل چھا جاندے نے. جس لئے رحمتاں دے بدل چھا جاندے نے تے میں رو رو کے وہ کو رحمتاں منگل لگ پہنا. نہیں میرا خیال ہے یہ بھی سمجھ نہیں آئی. جی آئیے اسے تھوڑا سا اور اس کی تعبیر مختلف کرتے ہیں. جی جی جب میرے نماز پڑھتے پڑھتے اور اس سے مانگتے مانگتے جی اس کی رحمتوں کی بارش کا احساس ہونے لگے، جب اس کی طرف سے بارش برسنے لگے تو پھر میری آنکھوں کو بھی برس پڑنی چاہیے، پھر اتھرو وقت پڑنے چاہیے، پھر کیوں نہ وگن. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آنسو تک بات کیوں پہنچی کہ میں نے رحمت کی طلب میں اپنی طرف سے انتہا کر ڈالی. جی جب نماز میں جس سے رحمت مانگنی ہے اس سے مانگنے کے لیے رحمت کی انتہا کر ڈالی تو ٹھیک ہے منگیا بھی کر، لیکن یہ اصل نسخہ ہے ہی جی تو زمین والے تے رحم کر، میں آسمانہ والا تیرے اتنے رحم کر لگ پاؤں. میرے مرشد کا فرمان ہے، میرا کپڑا نہیں، وہ ترجمہ پہ سنانا. ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اور لوگوں زمین والے تے رحم کریا کرو، آسمانہ والا تواڈے تے رحم کرے گا. جی توجہ تھوڑی سی اور جو بات کرنی ہے وہ تو پیچھے ہی رہ گئی، چلیے کر لیں گے انشاءاللہ، کوئی نہیں، جو اس کو منظور ہے وہی ٹھیک ہے. نمازاں تو بغیر روزے شوزے کوئی نہیں جے اس وقت دعائی پہ پاندہ جے نماز نہ دی. جی جنہیں 5 وقت دی نماز نہیں پڑھی وہ کہتا روزہ ہے؟ روزہ تو صبر کا نام ہے. دکان چھڑ کے رب کے جھک جانا یہ صبر ہے. اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو کیسی پھر میری نماز، کیسا پھر میرا روزہ؟ روزہ تو صبر کو کہتے ہیں. جی چنگا روزہ رکھے نمازہ پڑھتا ہی کوئی نہیں. جی نمازیں نہ پڑھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ میں بے صبر ہوں، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا کہ 2 گلاں رب نال کرنا پھر گاہکاں نال کریں گے، پھر جنہوں نے ٹھگنے انہاں نال کریں گے. نہیں ٹھگنا کی جھک پیا میرے اگے آ کے میرے کو رحمت اللہ طلبگار ہے تے میرے نال وعدہ کر کے جا
زمین والے تے میں اج تو بعد رحم کراں گا، گاہکاں نو لٹاں گا نہیں، سوالیاں نو ظلم نہیں کراں گا، لوگاں کو کھوواں گا نہیں، مولا اپنا سب کچھ ونڈ ونڈ کے تینوں راضی کراں گا۔ سبحان اللہ۔ جی یہ قربانیاں تو پچھلی ساری سنگ دلی قربان کر کے مجھے اپنے دل میں رحمت کے جذبات غالب کرنے ہیں۔ جب مانگتے مانگتے یہ جذبات غالب ہونے لگے تو ساری دنیا دے مومنوں نو مغفرت دی دعا چ شامل کر لو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جیسے نماز میں دعا میں سارے مومنوں نو شامل، انجی روزے میں روزے افطار کرا کے روزے داروں کو شامل کر رہے ہیں۔ جی تب بنے گا روزہ۔ سبحان اللہ۔ آئیے آگے چلیں۔ یہ جذبے، یہ محبتیں، یہ ایثار، یہ قربانیاں جی جو سارا سال نہیں آئیں تو رمضان میں کیسے؟ اجی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے رمضان او مہینہ ہے جدے وچ قرآن نازل کیتا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ مہینہ سارے مہینوں سے، سبحان اللہ، مہینہ ایک زمانہ ہے، چند دن نے، کوئی انسان تو نہیں جو بڑے اچھے عمل کرنے لگ گیا تو چلو اس سے فضیلت مل گئی، کچھ بھی نہیں۔ وہ تو شب و روز کا ایک مجموعہ ہے جسے رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، لیکن رمضان انہیاں برکتاں والا ہے کہ جس مہینے چ نازل ہویا وہ مہینہ بھی برکتاں والا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، اس روزے کی تکمیل ہوتی ہے رات کی تراویح سے۔ دن کو روزہ رکھا، اگر رات کی تراویح میں شامل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے میرا روزہ کوئی پورا روزہ نہیں سی، سچا روزہ نہیں سی، کوئی گڑبڑ لگتی۔ روزہ اگر سچا ہے تو مجھے رات کی تراویح میں شامل ہونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی نمازیں تو 5 میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ حافظ صاحب، قاری صاحب جڑے کو رکوع جڑیاں کو آیتاں انہوں نے ول پکیاں نے وہی پڑھتے رہتے ہیں، سننے والوں نے وچوں کچھ یاد بھی ہو جاتا ہے۔ جی تو جس ویلے کچھ ہے بہت ہی لبن لگ پوے وہ دی قدر بھی کوئی نہیں رہ جاندی۔ رمضان دے مہینے تراویحاں پڑھو، سارا قرآن اول تو لے کے آخر تک سن کے اپنے ایماناں نو تگڑا کر لو۔ اے لوگ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن جو ہے نا یہ 2 in 1 ہے، جیسے انگلش میں 2 in 1 کہتے ہیں نا، یہ وہ چیز ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ جب سینے پہ دل پہ قرآن نازل ہو، سنو، جب سینے پہ قرآن نازل ہو انسانی سینے پہ تو وہاں 2 قوتیں جنم لیتی ہیں۔ جی 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 وہاں 2 قوتیں جنم لیتی ہیں۔ ایک قوت دل تگڑا ہو جاتا ہے، مقابلے تے نفس مرجا جاتا ہے۔ جڑا اندر نفس ہے نا بے ایمان، جڑا منو کھچ کھچ کے زنا والے پاسے، شراب والے پاسے، ظلم والے پاسے، زیادتی والے پاسے، وڈا بڑھنے والے پاسے، جی کھچ کھچ کے کھڑتا ہے۔
اللہ وہ سارے کھچن دے زور قرآن دے سچے نزول نال مک جاندے ہیں جی دل میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے اس قوت کے ہوتے ہوئے پھر نفس وہ رول نہیں ادا کر سکتا کہ وہ امارہ بنا رہے قرآن اگر اثر کرتا رہے قرآن نازل ہوتا رہے پھر سنے پھر پڑھے قرآن نازل ہوتا رہے تو سنیے ایک وقت تو آتا ہے وہ نفس جو کل مجھے برائیوں کا حکم دیتا تھا وہ اتنا غریب کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے برائیوں سے روکنے لگتا ہے اس لیے قرآن میں دو نفسوں کا تذکرہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء ان النفس برائیوں کا حکم کرنے والا ایک نفس تو یہ ہے اور ایک نفس قیامت والے دن جب مجھے کہا جائے گا چل جنتی وڑ جا تیری یہ جنت میرے کو لایا تو خوش ہو کے آ میں بھی تیرے ہوتے خوش ہی خوش ایک وہ نفس ہے اس نفس کو اللہ بلا کے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ جی وہ اتنا خوبصورت اندر کی چیز ہو جاتی ہے کہ رب انہوں بلان لگے وہ دا نا لے لے کے بلان گئے یا ایتھا النفس المطمئنہ او نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی سبحان اللہ قرآن میں یہ طاقت ہے کہ یہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے جی کیوں نہ بنائے بنانا چاہیے قرآن کی اس طاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے تو اللہ کہتے ہیں یہ میرا وہ قرآن ہے جو میں نے تمہیں دے دیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ پتھر نہ مجموعہ پہاڑ اگر میں قرآن اس خطے بھی اتار دیں گا تو لوگوں میرے گر ڈگ کے گڑ گڑانے لگ پیندا میرے گڑ گڑا کے میرے کو منگن لگ پیندا خاشعا گر جانے والا متصدعا گڑ گڑا کے مانگنے والا من خشیت اللہ رب دے ڈر کو ربا منو معاف کر دے ربا منو معاف کر دے اے میری سختیاں میں تے نہیں بنائیاں تو ہی بنائیاں نے رحم کر دے تے رحم کر دے جی پہاڑ بھی توجہ کیجئے گا بابا رمضان کے روزے رکھے رات کو قرآن سنا جی توجہ ہے جی رات کو قرآن سنا پورا مہینہ قرآن سنتے رہے دن کو روزے رکھ کے کس چیز کا تذکرہ کروں کیا کروں بہت کچھ رہتا ہے وقت نازک ہونے لگا ہے جی توجہ کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ دن کو روزے رکھ کے رات کو قرآن سننے کا مطلب یہ ہے جی جس طرح زمین وچوں نمک شور خرابیاں ساریاں کڈ کے انہوں صاف کر کے انہوں پانی دے کے انہوں تیار کر کے پھر وہ بیج سٹیا جائے یہ توجہ ہے جی سمجھ آ رہی ہے جی ذرا میرے لیے پھر دعا کیجیے زیادہ سمجھ آئے تو اللہ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق بخشے اس کی رحمتیں شامل ہوں سبحان اللہ بابا جب میں دن کے روزے رکھ کے رات کو تراویح پہ قرآن سناتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ روزے رکھ رکھ صدقے کر کر میں نے دل کی زمین اللہ کی رحمت کے لیے تیار کر لی. اب جب نزول قرآن ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے رحمت نازل ہوئی. جب رحمت نازل ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ایمان کا پھل پھل لگنے والا درخت تگڑا ہو گیا. جب پھل پھل والا میرا درخت تگڑا ہو گیا تو اب میں نے کسی پہ زیادتی کیوں کرنی ہے, میں اس پھل نو ونڈن والا بن جاواں. سبحان اللہ. میں اس ایمان, اس نمازاں, انہاں روزیاں, انہاں صدقیاں, انہاں دعاواں, انہاں زاریاں, انہاں عجزیاں, انہاں اتھرواں دا ونڈن والا بن جا. جی 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 اللہ کو منظور ہوا. اگر اگلا جمعہ مجھے موقع ملا تو بہت سی باتیں رہتی ہیں, لیکن ایک اشارہ کرتا ہوں. آخری دھاکے میں روزے رکھتے رکھتے, قرآن سنتے سنتے میرے دل کو وہ زمین بن جانا چاہیے جس میں قرآن نے نازل ہو کے مجھے صرف روزے دار نہیں, مجھے قرآن کا مبلغ بنا ڈالا. جی قرآن کا مبلغ بنا ڈالا. جس آیت میں رمضان کا مہینہ اور قرآن کے نزول کا تذکرہ ہے, وہاں اللہ نے 3 صفتیں قرآن کی بیان کی ہیں. 3. جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. کیا ہوگا؟ اجی ہدی للناس. نمبر 1 ہدی للناس. قرآن سنن کے اگر شوقہ نال, توجہ نال, پیار نال, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر رمضان میں قرآن سنیں گے توجہ سے, شوق سے, ہدی للناس, تو انہیں وہ رستہ مل جائے گا جس رستے پہ چلنے والا اللہ کا وہ عبادت گزار بن جاتا ہے کہ اللہ فخر نال او دے تذکرے فرشتیاں دے سامنے کر لگ پیندے نے. ہدی للناس. دوسری صفت بینات من الہدی, بینات من الہدی. سبحان اللہ. جی روزے کے ساتھ قرآن سننے سنانے سے پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے مجھے وہ رستہ مل گیا جو عبادت کا رستہ, جو صدقوں کا رستہ, جو رب سے مانگنے کا رستہ, جو رب کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ, جو جنت کا رستہ. وہ رستہ مل گیا. اب چلنا تو مجھے ہے نا اس رستے پہ, مل جاتا ہے. یہ قرآن کی برکات ہوتی ہے. شروع میں ابتدا یہاں سے ہوتی ہے ہدی للناس. بعض لوگوں کو کسی کی کرامت دیکھی وہ بھی نیکی والے پاسے ٹر پیندے نے. جی بعض لوگوں نے کسی کی زبان سے اچھی بات نکلتی سنی, یار چھڑ دے ہن بتھیرا ہو گیا ہے, مر جانا ایک دن اسی سارے نے, توبہ کر لیے تے رب کول منگیا کریے. کر کر کے بے ایمانیاں بڑیاں تے ہے کچھ نہیں. کسی سے سن لی اچھی بات, چل پڑا میں رستے پہ, عبادت کے رستے پہ, نمازوں کے رستے پہ, کوئی شعر سونا سن لیا, کوئی کہانی سونی سن لی. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کسی کردار نے مجھے کہانی کے نے اتنا متاثر کیا کہ میرے اندر شوق پیدا ہونے لگا میں بھی ایسا ہی بن جاؤں. ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یوں بھی لوگ اچھے رستے پہ چلنے لگتے ہیں, لیکن سن لیجئے وہاں یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ جدا شعر سن کے میرے اندر تبدیلی آئی. کسی نے منو آکھیا وہ تو شرابی سی ہے,
تو میرے اندر آئی ہوئی اچھی تبدیلی ساری خطرے میں پڑ جائے گی؟ دفعہ کرو پر شرابی ہے یہ کہڑیاں گلاں نے؟ کیونکہ بگڑنے پہ تو کوئی دیر لگتی ہی نہیں. کہتے ہیں بلڈنگ نو ٹان لگیا تو کوئی دیر نہیں لگتی، بنان لگیا محنت کرنی پہنتی ہے. سبحان اللہ. جی باقی سب طریقوں سے صحیح رستے پہ چلنے والے کے لیے خطرہ رہتا ہے کہیں وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں جب قرآن سن سن کے ہدایت ملی تو پھر بھٹکن دا رستہ بھول جانا ختم، پھر اتنے ہی چلتا رہے گا. کیوں؟ اللہ سنا سنیاں سنائیاں گلاں اپنے عمل نہ ہون بندیاں دے سوڑیاں گلاں دے کہ وہ گلاں خراب ہو جاندیاں نے. لیکن قرآن میں اللہ دی کتاب ہے، یہ میری کتاب چینج نہیں. جی میں لوگوں نو آکھا سچ بولیا کرو تو آپ جھوٹ بولتے رہو. من اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قیلا. جی جی میرے اللہ تو سچا کون ہے؟ من اصدق من اللہ، میرے اللہ سے سچا کون ہے؟ اللہ کوئی آنے والی بات کرے، آنے والے زمانے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے کوئی بڑا سچ نہیں بول سکتا. نجومیاں پیشین گوئیاں دیاں گلاں غلط ہو سکتیاں نے، لیکن اللہ نے پہلے دن پیغمبروں نے واقعہ سی میرا ایک پیغمبر آئے گا جنہوں زندگی جو مل گیا وہ دے پیچھے ٹر پویو ہے. کدو گل کیتی سی، ایک کدو گل کیتی سی، ایک کدو کیتی سی، ارباں سال گزر گئے، وہ پھر آیا کہ نہیں آیا؟ وہ پھر آیا کہ نہیں آیا؟ وہ پھر انج آیا کہ بھیجن والا دہائیاں پڑھن لگ پیا، اے میں وہ دیوا بال دیتا ہے ساری کائنات رل کے بھی پھونکا مارے، اے دیا میں بجھن نہیں دینا، اے دیا روشنیاں قیامت تک پھیلا کے چھڑا گا. سبحان اللہ. من اصدق من اللہ حدیثا، نئی گل آن والی گل. من اصدق من اللہ قیلا. پرانیاں گلاں بھی اللہ کرے وہ سچیاں ہی سچیاں. جی گزرے زمانے دیا گلاں اللہ کرے کہ وہ گلاں بھی سچیاں ہی سچیاں. انہاں کوئی جھوٹ نہیں کر سکیا کدی بھی. چھوڑیے بات لمبی ہو جائے گی، کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا مگر وقت بہت نازک ہو گیا. وہ پچھلیاں کرے تا بھی سچیاں، وہ اگوں آن والیاں کرے تا بھی سچیاں. اس تو سچا کوئی نہیں جس نے ایڈا سچا آخر لوگوں نو قوموا بالقسط شہداء للہ ولا علی انفسکم. سچ بولیا کرو پاویں وہ دے بدلے اپنی جان بھی لینی پہ جائے. جھوٹ والے پاسے نہ جایا کرو. جچ دی گل منو. ہاں جب اس قرآن کا نازل کرنے والا کہتا ہے غریبوں مسکینوں کو کھلایا کرو، میں کوئی میری نمازاں پڑھے نہ پڑھے، کوئی سجدے کرے نہ کرے، بے شک شریک بناتا رہے، میں وہ دا رزق بند نہیں کرتا. سبحان اللہ تے کردے کوئی نہیں ہو جائے. ایک باری تک کم سے کم کاری سڑیا کرو، بولنے لگے یقین ہو جائے چنگی گل پہ لگتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جدوں دے ساتھی ساڈا رمضان دے صبح دے درساں جا کے شامل ہویا نعرے ماردا ہے، انج بندا ہے جس طرح ساڈے تبلیغ نو بڑی طاقت مل گئی ہے. بڑا زبردست نعرہ ماردا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے وہ دی رحمت ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ختم کر رہا ہوں. جی اللہ سونا جو آخدا ہے وہ دے خلاف نہیں کردا تے پھر سنو لوگو جس لئے روزے رکھ کے دل نو صفا کر کے توبہ کر کے جی ٹر پو گے تے قرآن سن دے رہو گے. سبحان اللہ. توبہ ضرور کر لیو.
اس وقت دوجا اشرا مغفرت دا جی پہلا اشرا رحمت دا کھچ کے اللہ لا لیند ہے جنہاں دے اندر کچھ نہ کچھ ایمان بچے ہوندا ہے جس لیے لگ جاندے نے تے کوئی روزے رکھدے وہ پھر رب کو معافیاں منگنے لگ پیندے نے دوجا اشرا مغفرت دا جب مغفرت بھی آ گئی سن لیجئے جب ہدی للناس بھی ہو گیا جی 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 الفرقان تیسری چیز بہت سی باتیں چھوڑ گیا ہوں الفرقان حق و باطل کی اتنی تمیز ہو جانی چاہیے کہ جب مجھے حق سمجھ آ جائے حق واضح ہو جائے وہ دلائل مل جان تے ہن آپو پیچھے ہٹن دی بجائے جڑے ہٹے نے انہاں دے پیچھے بھج بھج کے انہاں نوں رلان لگ پواں